بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور شروع کر دیا، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے ممکنہ فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران سے تقریباً 1000 پاؤنڈ یورینیم نکالنے کا یہ مشن نہایت پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتا ہے، جس کے لیے امریکی فوج کو کئی دن تک ایران کے اندر موجود رہنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک اس آپریشن کا حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اسے ایک ممکنہ آپشن کے طور پر زیر غور رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی مشیروں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ ایران پر دباؤ بڑھائیں تاکہ وہ جنگ کے خاتمے کی شرط کے طور پر یورینیم حوالے کرے۔ امریکی حکام کے مطابق اگر ایران مذاکرات کے دوران یورینیم حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو طاقت کے استعمال کا امکان بھی موجود ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق یورینیم پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے محدود اور ہدفی فوجی کارروائیاں جنگ کے دورانیے کو مزید طویل نہیں کرے گی، تاہم اس کے خطرات اور نتائج انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ پینٹاگون کا کام صدر کو مختلف آپشنز فراہم کرنا ہے، اور مختلف آپشنز کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے پر پینٹاگون اور سینٹرل کمانڈ کے ترجمانوں نے فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ امریکہ ماضی میں بھی ایسے حساس مشنز کر چکا ہے، جن میں 1994 میں قازقستان اور 1998 میں جارجیا سے یورینیم منتقل کرنے کے آپریشنز شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر اس نوعیت کا کوئی آپریشن کیا گیا تو اس کے خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور عالمی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کی زمینی فوج کی مداخلت کی صورت میں تباہ کن نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو ان کے فوجی شارک مچھلی کی خوراک بنیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے ایران پر زمینی حملے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا اقدام امریکی فوج کے لیے شدید ذلت امیز نتائج کا باعث بنے گا، اور انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زمینی کارروائیوں اور خلیج فارس کے جزائر پر قبضے سے متعلق بار بار دی جانے والی دھمکیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مذکورہ منصوبوں کو حقیقت سے عاری قرار دیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی قیادت نے فوج کی کمان ایسے فرد کے سپرد کر دی ہے جس کے فیصلوں نے امریکی افواج کو بدترین دلدل میں دھکیل دیا ہے، اور خطے میں موجود امریکی فوجیوں کو روزانہ کی بنیاد پر سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی افواج تباہ شدہ اڈوں سے پسپا ہو چکی ہے اور علاقائی ممالک کے شہری و معاشی مراکز میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اس کے باوجود وہ اب بھی ایرانی حملوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ذوالفقاری نے زمینی حملے سے متعلق خبروں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی افواج طویل عرصے سے اس طرح کی صورتحال کے لیے تیار اور جواب دینے کے لیے منتظر ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی جارحیت یا قبضے کی کوشش کی صورت میں حملہ آور افواج کو گرفتاری اور مکمل تباہ جیسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی کمانڈرز اور فوجی بالآخر خلیج فارس میں شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے۔ امریکی قیادت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ماضی میں غیر ملکی حملہ آوروں کے ساتھ ہونے والے تجربات سے سبق سیکھیں، اور خبردار کیا کہ غلط فیصلے امریکی افواج کے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کر کے توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد کریج اور تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی بند ہو گئی۔ حملوں میں ایرانی صوبے البرز میں بھی بجلی کا گرڈ متاثر ہوا، تاہم کچھ دیر بعد بیشتر علاقوں کی بجلی بحال کر دی گئی۔ ایران کے نائب وزیر توانائی نے تصدیق کی ہے کہ مشرقی تہران میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تبریز شہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے آبنائے ہرمز کے نظام میں بڑی تبدیلی لانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کا نظام اب ماضی جیسا نہیں رہے گا، جنگ میں کامیابیوں کو اقتصادی اور سیکیورٹی فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہا تھا کہ ایرانی فوج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کھلے عام مذاکرات کی بات کرتا ہے جبکہ خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی بنا رہا ہے۔ محمد باقر کلیباف کا مزید کہنا تھا کہ امریکی فوجی طاقت کے ذریعے اپنی جنگی مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اب 15 نکاتی منصوبے کے ذریعے انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران پر کسی بھی زمینی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن میں امریکی فوجی اڈے کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس حوالے سے تہران سے ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اردن کے قصبے الزرق میں موقف السلطی ایئر بیس پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق اردن کا موقف السلطی ایئر بیس ایران پر فضائی حملے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ ایرانی فوج کے مطابق اس نے آج صبح ڈرونز کے ذریعے امریکی فوج کے لیے استعمال ہونے والے لاجسٹک اور ضروری ساز و سامان کے گوداموں کے ساتھ ساتھ رہائشی سہولیات کو بھی نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ اس اڈے کو خطے کے اہم ترین فوجی مراکز میں سے ایک قرار دیا گیا، جو مشرقی اردن میں اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے امریکی کارروائیوں کے لیے ایک کلیدی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق الزرق ایک نہایت اہم آپریشنل پلیٹ فارم ہے جہاں مختلف لڑاکا اور ٹرانسپورٹ طیارے تعینات ہیں، اور یہ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے ایک بڑے کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کو بڑا جھٹکا، اسرائیلی صدر نے کرپشن کیس میں معافی کی درخواست واپس بھیج دی۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے کرپشن الزامات کے مقدمات میں نیتن یاہو کی جانب سے دائر کی گئی معافی کی درخواست کو وزارت انصاف کو واپس بھجوا دیا ہے اور مزید قانونی مواد طلب کر لیا۔ اسرائیلی صدر کے قانونی مشیر کے مطابق اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے مزید قانونی اور عدالتی نظام کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جاری عدالتی کارروائی کے دوران معافی دینے کے اختیارات سے متعلق ماضی کی مثالوں اور اضافی قانونی پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے، خاص طور پر ایسے کیسز میں جہاں سیکیورٹی اور سفارتی عوامل بھی شامل ہوں۔ حکام کا کہنا ہے کہ درخواست واپس بھیجنے کا مقصد صرف پیشہ ورانہ اور قانونی جائزے کو مکمل کرنا ہے۔ اس اقدام کو کسی حتمی فیصلے کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی چینل کی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف کا ایکشن، پوری فوجی بٹالین معطل کر دی۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں امریکی نیوز چینل CNN کی ٹیم کو حراست میں لیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق CNN کی ٹیم اسرائیلی قابضین کی جانب سے فلسطینیوں کی بستی گاؤں میں زمین پر زبردستی قبضے کے بعد کوریج میں مصروف تھی۔ صحافیوں کے بعد اسرائیلی فوج نے ان پر تشدد کیا اور ایک مغربی نیوز چینل کے فوٹو جرنلسٹ کا گلا دبایا اور اس کا کیمرہ توڑ دیا۔ تاہم زیر حراست صحافیوں کو 2 گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا۔ CNN کی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے ایکشن لیتے ہوئے مغربی کنارے کی پوری فوجی بٹالین معطل کر دی۔ واضح ہے کہ واقعے پر عالمی صحافتی تنظیموں نے اظہار تشویش کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا امریکہ تک مار کرنے والے ہائی تھرسٹ راکٹ انجن کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق سربراہ مملکت کم جونگ ان نے خود اس تجربے کی نگرانی کی۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ شمالی کوریا اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کو مزید مہلک بنانے کے لیے ٹھوس ایندھن والے انجنوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری میڈیا کے مطابق ٹھوس ایندھنوں والے انجنوں کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں لانچنگ سے قبل بہت کم تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میزائل کو انتہائی تیزی اور اچانک فائر کیا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حالیہ تجربے میں انجن نے 2500 کلو نیوٹن کی قوت پیدا کی، جو گزشتہ سال ستمبر میں کیے جانے والے 1971 کلو نیوٹن سے کہیں زیادہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قدر طاقتور انجن کا مطلب یہ ہے کہ شمالی کوریا اب ایسے میزائل تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو نہ صرف دنیا کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنا سکیں بلکہ دشمن کے دفاعی نظام کو بھی ناکام بنا دیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا اسرائیل کے کیمیائی پلانٹ پر میزائلوں سے حملہ، خطرناک مواد پھیلنے کا خطرہ۔ جنوبی اسرائیل میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں نے اسرائیل کے علاقے بیرشیبا کے قریب صنعتی زون میں واقع کیمیائی پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ایران کے حملے کے باعث دھوئیں کے بادل آسمان میں پھیل گئے اور ہنگامی ٹیمیں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف رہیں۔ مقامی رہائشیوں کو اندر رہنے کی ہدایت کر دی گئی تاکہ کسی ممکنہ خطرناک مواد کی اخراج سے محفوظ رہ سکیں۔ حکام نے بعد میں تصدیق کی کہ کوئی خطرناک مواد خارج نہیں ہوا، تاہم یہ حملہ جاری تنازعہ میں خطرناک کشیدگی کو اجاگر کرتا ہے۔ ایران نے خبردار کیا کہ اس کے اپنے اسٹریٹجک اثاثوں پر حملوں کے رد عمل میں وہ اسرائیلی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔